مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے اور اپنے اللہ ہونے کو بتانے کے لیے قدرت کے عجیب عجیب کرشمے اپنے بندوں کو دکھلائے، تاکہ بندہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کر لے۔ عقیدے میں سے عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کام ہیں سب کا کرنے والا اللہ ہے۔ دیکھنے کو لگتا ہو کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی۔ جس طرح ہم بجلی کا کھٹکا دباتے ہیں اور کہتے ہیں بلب ہم نے جلایا، پنکھے کا کھٹکا دباتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پنکھا ہم نے چلایا، لیکن اگر پاور ہاؤس سے اس میں لائٹ نہ آ رہی ہو تو کیا ہم جلا سکتے ہیں؟ ہم اس کو چلا سکتے ہیں؟ معلوم ہوا جو ہمارے کرنے کی چیز نظر آ رہی ہے کہ پنکھا ہم نے چلایا، بلب ہم نے جلایا، اصل یہ کیا ہے؟ یہ اصل پاور ہاؤس سے اس کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ جلا ہے۔ اگر پاور ہاؤس سے تعلق نہ ہو تو دن بھر ہم کھٹکا دباتے رہیں، نہ بلب جلے گا نہ پنکھا چلے گا۔ اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ ایک مثال دی، باقی سارے کام دیں وہ سب کرتے دکھائی تو ہم دیتے ہیں، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی اس لیے بچے پیدا ہو، اگر ہمارا ہی کام ہے یہ تو سینکڑوں لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے بچے نہیں ہوتے۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی، اولاد دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ نے اسے کرشمہ بھی دکھلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، نہ ماں ہے نہ باپ۔ اگر ماں باپ سے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ کیسے پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام؟ معلوم ہوا کہ ماں باپ سے نہیں بلکہ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی۔ حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے قدرت سے پیدا فرما دیا، یہاں بھی نہ شادی ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کچھ نظر نہیں ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش بھی ایسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہاں باپ نظر نہیں آ رہے، صرف ماں ہے، اور اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے کہ ان کو پیدا ہم نے کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے ہم نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تو کیا عیسیٰ کو بغیر باپ کے ہم پیدا نہیں کر سکتے؟ کہ ہم نے پیدا کیا ہے بغیر باپ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قدرت بھی ہم کو دکھلائی تاکہ ہم کو یقین ہو جائے کہ ہمارے کرنے سے نہیں بلکہ اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 35 سال کی عمر میں دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تھا، آپ غسل خانے میں نہا رہے تھے اور نہانے کے بعد آپ نکلے ہیں، آپ کے سر سے بال سے پانی ٹپک رہا تھا، اور جب دشمنوں نے آپ کے گھر کو گھیرا آپ کو قتل کرنے کے لیے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ قرآن پاک میں پارے 6 میں بالکل صاف طور پر اللہ نے ذکر فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو ان کو کوئی قتل کر سکا نہ ان کو کوئی سولی پہ چڑھا سکا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں پر ترجمہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا، یہ کس نے ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ترجمہ نہیں کیا، یہ ترجمہ اللہ نے کیا ہے۔ پورے قرآن کا ترجمہ اللہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے، پیارے حبیب کا کیا ہوا نہیں۔ قرآن بھی آسمان سے اللہ نے نازل کیا اور اس کے ترجمے کو بھی نازل کیا۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ کہ ہم قرآن پاک کو نازل بھی کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہم ہی بیان کریں گے. یہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا. اب عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ لغت اٹھاتے ہیں، ڈکشنری اٹھاتے ہیں اور اس سے دکھاتے ہیں کہ رفع کے معنی اٹھانے کے ہیں، لیکن اٹھانے میں یہ موت کے ذریعے بھی تو اٹھایا جاتا ہے، اس لیے موت کے ذریعے اٹھا لیا ہے. یہ ترجمہ تم کر رہے ہو، لغت سے کر رہے ہو، یہ ترجمہ نہیں چلے گا. ترجمہ ہر لفظ کا اللہ نے خود نازل کیا ہے، پیارے حبیب کو بتایا ہے، پیارے حبیب نے صحابہ کو بتایا ہے، وہی ترجمہ کرنا ہوگا. جتنے لوگ آج کل قابل ہو جا رہے ہیں انجینئر بن کر اور ڈاکٹر بن کر کے قرآن پاک کو لغت سے ترجمہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں لغت پڑھ لو، عربی پڑھ لو اور اسی سے دیکھو ترجمہ کر لو. دھوکہ دے رہے ہیں. ترجمہ لغت سے نہیں ہوگا، ڈکشنری سے نہیں ہوگا. قرآن کی ایک ایک آیت کا ترجمہ وہی ہوگا جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو پیارے حبیب نے، سارے جہان کے سرتاج نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا. اس لیے اگر ہم صحابہ کو چھوڑ دیں گے ترجمہ نہیں کر سکتے، ہر ترجمے سے گمراہ ہو جائیں. اس لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ایک نمبر کا عقیدہ ہے عیسیٰ کے بارے میں. نمبر 2 پر 35 سال کی عمر میں اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے کرشمے سے ان کو آسمان پر اٹھایا، بغیر سیڑھی کے، بغیر لفٹ کے، بغیر کسی اس کے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. پوری کتاب امریکہ سے ایک شخص کھٹکا دباتا ہے موبائل کا اور پوری کتاب ہمارے موبائل میں آ جاتی ہے. کہ ہم کو دکھائی دیتی ہے کتاب ہمارے موبائل میں آ رہی ہے؟ ہمیں نہیں دکھائی دیتی. اور آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پوری کتاب آ جاتی ہے. پوری دنیا کے نقشے اس امریکہ سے، اس کے موبائل سے نکلتے ہیں اور ہمارے موبائل میں آ جاتے ہیں. کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے، نہ نکلنے والا دیکھ پاتا ہے، نہ جس کے موبائل میں آتا ہے وہ دیکھ پاتا ہے. لیکن جب کھٹکا کھولو تو پوری کتاب اس کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے ان سب چیزوں کو ہمیں دکھلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. تمہیں دکھائی دے نہ دکھائی دے، اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سچا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، کوئی سے سچا کوئی نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو آسمان پر اٹھایا. اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اس لیے عیسائی، قادیانی، یہودی یہ سب لغت سے ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں رفع کے معنی خالی اٹھانے کے ہوتے ہیں، موت کے ذریعے بھی اٹھایا جاتا ہے. اللہ نے موت کے ذریعے اٹھایا. اللہ نے اس سے پہلے آیت میں کہہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ کوئی قتل کر سکا، نہ کوئی سولی پہ چڑھا سکا، بغیر موت کے ہم نے ان کو آسمان پر اٹھایا. یہ اللہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے. جتنے لوگ گمراہ کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کے ترجمے سے، وہ ترجمہ کرتے ہیں جو لغت سے، اردو سے ترجمہ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ہرگز وہ ترجمہ نہیں مانا جائے گا. ترجمہ وہی مانا جائے گا جو اللہ کے حبیب نے بیان کیا. تیسرا عقیدہ کرشمے کا یہ ہے اللہ کا، جس کو ماننا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ حضرت عیسیٰ کو پھر زمین پر اتارے گا اور اللہ کے حبیب کی تمام شریعت کو وہ پوری دنیا میں پھیلائیں گے. یہ 3 عقیدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر شخص کو رکھنا ضروری ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی طریقے سے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے کھٹکے سے ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے کرنے سے ہوا ہے. یہ سب بٹھانے والا اور اتارنے والا اصل اللہ ہے. اللہ سے مدد مانگ کر کے جب کام کیا جائے گا تو پھر اللہ اس کے فیصلے کرے گا. جب ہم سمجھیں گے ہم نے کیا تو تمہارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تم خود تو چل نہیں رہے دین پر، تم دوسری دنیا کو کیا چلا سکو گے، تم کیا بنا سکو، کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کرنا ہے، کام کرنے کا تو ہے، کرنا تمہیں ہی، کھٹکا تمہیں ہی دبانا ہے. لائٹ تبھی چلے گی، یہ نہیں کہ بغیر کھٹکا دبائے آپ بیٹھ جائیں کہ اللہ کے حکم سے لائٹ جل جائے گی. یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو. آپ کو کھٹکا دبانا پڑے گا تب لائٹ جلے گی، آپ کو کھٹکا دبانا پڑے گا تب پنکھا چلے گا. اور کنیکشن کہاں سے ہوگا؟ جب پاور ہاؤس سے کنیکشن ہوگا تب جلے گا. ایسے اللہ پاور ہاؤس ہے، جب اس کا حکم ہوگا تبھی وہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. اب ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں صاحب حکومت اس کی بن گئی، اس کی بن گئی. کیسے بن گئی؟ تم نے کھٹکا دبایا جا کر؟ کھٹکا دباتے ہی نہیں، گھر بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ ویسا ہو گیا. اور ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم تو گھر پہ بیٹھے رہے، مشینیں گڑبڑ ہیں کوئی کہہ دیتا ہے، لہذا کس کو بھی دباؤ ووٹ تو اسی کو پڑے گا، لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے کھٹکا دبانے کی. گھر بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ تو عجیب ہو گیا، تو فلاں جیت گیا، فلاں ہار گئے. ارے کچھ تم نے کیا یا نہیں کیا؟ اپنے کام کرنے کے کرتے نہیں اور الزامات دوسروں پہ دھرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں بہانے بنا کر کے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ صاحب
آج فرصت نہیں ہے، آج فلاں کام پڑ گیا ہے، آج فلاں کام پڑ گیا ہے، ووٹ والے دن نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ چاہیے جتنے سفر پہ لوگ گئے ہوئے ہیں ان کو بلانا چاہیے، ووٹ کے دن آ کر کے آپ اپنا حق ادا کرو، کھٹکا دباؤ، فیصلہ اللہ کرے۔ جلے گا وہاں سے لائٹ، تمہارے کرنے سے نہیں ہو، لیکن کھٹکا تمہیں دبانا پڑے گا، جو کام تمہارے کرنے کے ہیں اسے کرنے پڑیں گے، ہر شخص مرد اور عورت کو کھٹکا دبانا ہے۔ اس چیز کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے۔ ہم بڑی غفلت کرتے ہیں اس میں، اور بڑے عجیب عجیب بہانے بتاتے ہیں، ارے صاحب وہ تو مشینیں گڑبڑ ہیں۔ ہم کیا کریں جب مشین ساری گڑبڑ ہو اور اللہ کوئی اور فیصلہ کرے تو وہ سارے فیصلے اللہ کے چلیں گے، کسی کے نہیں چلیں۔ لیکن تو اپنا کام تو کرو، جا کے کھٹکا تو دباؤ۔ کھٹکا دباتے نہیں، لائٹ اپنے آپ جل جائے گی، کیسے جل جائے گی؟ تو یہ چیز ہم کو فرض سمجھنا چاہیے، فرض کے درجے میں کہ ہم جا کے کھٹکا ضرور دبائیں، اور ہر ایک سے کہیں، اپنی عورتوں سے بھی اور اپنے جوانوں سے بھی، اپنے بوڑھوں سے بھی، سب کو جس طرح ممکن ہو لے جا کر کہیں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کے کھٹکا دبائیں۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے لیے کافی ہیں، ہمارا کام جو کرنا ہے وہ ہم نے کر دیا، فیصلہ آپ فرما دیجیے۔ یہ دعا مانگ کر کے اے اللہ ہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اس لیے کھٹکا بھی دبائیں اور ساتھ میں اللہ سے مدد بھی مانگیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب سارے دشمن اکٹھا ہو گئے تھے قیامت حضرت پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو جب آ کر کے اطلاع دی گئی پوری دنیا ایک ہو گئی ہے، آپ لوگ بہت تھوڑے سے ہیں، اب بالکل ختم کرنے پر در پہ آ گئے ہیں، اب آپ لوگ نہیں بچیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب یہ خبر آ کر کے صحابہ کو دی گئی تو صحابہ نے اپنی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جو فیصلہ وہ کرے گا وہی ہوگا، ساری دنیا کے کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کا نسخہ ہے کہ کھٹکا بھی دبے اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل بھی زبان سے نکلے کہ اللہ ہی ہمارا سارا کام بنانے والا ہے، باقی کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اب وہ جو چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا، لیکن ہمارے حالات بھی اچھے ہوں، یہ بھی ہو کہ ہم بالکل صحیح کام کر رہے ہوں، تب اللہ صحیح حکومتیں بھیجتا ہے۔ اگر ہم ہی گڑبڑ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے بھی وہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دو کام ہیں، ایک تو پیارے حبیب کی باتوں پر چلنا ہے، اور دوسرے جو کام کرنے کا ہے کھٹکا دبانا ہے۔ یہ فرض سمجھ کر کے، اپنا حق سمجھ کر کے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ جیسے ہم بجلی کا کھٹکا دباتے ہیں ایسے ہم اس کا بھی کھٹکا دبائیں گے، اللہ فیصلہ کرے گا اور انشاءاللہ ضرور ہو۔ پھر اس کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی اختیار کرنی ہے، اتحاد برقرار رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھے ادھر جا رہے ہیں آدھے ادھر جا رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ایسے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا ہے، تمہارے ایک ہونے سے اللہ فیصلہ کرتا ہے، تمہارے بکھر جانے سے اللہ تمہاری ہواؤں کو اڑا دیتا ہے اور تم کو ذلیل خوار کر دیتا ہے۔ تو ہمارا اتحاد بھی نہ ہو، ہم کہیں اللہ جو چاہے گا کرے گا، آدھے ادھر چلے جاؤ آدھے ادھر چلے جاؤ، نہیں، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ سب کو ایک ساتھ ایک جگہ فیصلہ کرنا ہے، اور اسی انداز سے ہر ایک کو اپنا حق کا استعمال کرنا ہے، تب پھر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنا کھٹکا دبانے جائیں تو جو آئی ڈی ہمارے ہاتھ میں ہو اس کو ہم دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارا چہرہ مل رہا ہے کہ نہیں، ہمارا نام مل رہا ہے کہ نہیں۔ وہ آئی ڈی لے کر کے جائیں جس میں آپ کا یہ نہیں کہ ہم نے جب داڑھی نہیں تھی تب کا بچپن کا فوٹو تھا 14 سال کا تب بنوایا تھا، اب ہماری داڑھی ہو گئی ہے، اب ہم وہاں پہنچتے ہیں وہ کہتے بھائی یہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، تمہاری داڑھی اس میں داڑھی ہے ہی نہیں، اور واپس کر دیے۔ اپڈیٹ کرا لینا چاہیے اور وہی چیز لے کے جائیں جس سے ہماری شناخت ہو رہی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم جائیں اور وہاں سے واپس کر دیے جائیں، یہ بھی تیاری نہیں کہلائے گی، یہ بھی بے وقوفی کہلائے گی کہ فوٹو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا نہیں لگ رہا ہے اور پھر ہم لے کے پہنچ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، پھر کہتے ہیں بھگا دیا، تعصب ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ یہ سب نہیں، ہمارے جو کام کرنے کے ہیں اسے کرنا چاہیے، جو کام کرنے کے ہیں اسے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے چلے آئے اپنے جیسا چاہا اور پھر دوسروں پر الزام لگائیں، نہیں، جو تیاری ہماری کرنے کی یہ سب کرنی ہے، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ تو اس کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ ہم سب کو سمجھائے اور اسی پر چلنے کی، پیارے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔